الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، آج آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 پڑھی گئی۔ ان میں سے پہلی آیت کا خود خلاصہ اس سے پہلی مجلس میں بھی بیان کیا گیا۔ یہ آیت شان نزول والی ہے، کوئی واقعہ ہوا، واقعہ کے بعد آیت اتری تو اسے شان نزول والی آیت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، بھائی چارگی کی اور صحابہ میں ایسی محبت آ گئی۔ اللہ کے نبی سے پہلے مدینے کے 2 بڑے قبیلے جو کافروں کے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں بہت جھگڑے لڑائیاں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کے صحبت کا اثر، ایمان قرآن کا اثر، ان کے اندر محبت آ گئی، اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے لگے۔ یہودیوں کو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ شماس بن قیس ایک یہود، یہ ایک مرتبہ اوس اور خزرج کے درمیان میں ایسے پرانے اشعار پڑھے، پرانی باتیں یاد دلائی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تم جہالت کے کام کر رہے ہو؟ اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، پھر اس طرح لڑائی کے لیے ابھر رہے ہو، آپسی اختلاف کر رہے ہو؟ انہی موقع پر یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ صحابہ پر اتنا اثر ہوا، بہت روئے، سینے سے لپیٹ لیے۔ صحابہ بھی انسان تھے، فطری غلطی ہو جاتی تھی، لیکن صحابہ کی خوبی یہ تھی، غلطی ہو جائیں فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ غلطی پر آگاہ کوئی کریں، فوراً اپنے غلطی معلوم ہونے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خوشنودی پر آیتیں اتاری۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتاری گئی، اس کے اندر بہت اہم مضامین ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے اندر 3 اہم باتوں کو بتایا گیا ہے۔ ایک، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ دوسری چیز، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تیسری چیز، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلافات نہ ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑا تفریق نہ کرو۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے کو صحابہ کہتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی شروع زندگی کو دیکھا جائیں، اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھا جائیں، بار بار ہم آوازوں میں، بیانوں میں سنتے ہیں کس قدر ان کے اندر اختلاف تھے اور جہالت تھی، بے علمی اور جہالت کی وجہ سے
اس قدر انتہائی جہالت میں تھے کہ ایک معمولی بات پر خاندان کی لڑائی ہو جاتی تھی. مرنے سے پہلے وصیت کرتا کہ فلاں خاندان سے میرا جھگڑا ہے, میری لڑائی ہے, اس لڑائی کو باقی رکھنا. اور اتنی جہالت تھی, ایک حاملہ عورت ہے, آپس میں بحث کرتے تھے. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا, عورتوں کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کی تعریف بیان کرتا ہے آیت کے اندر. اللہ نے ان پر رحم کیا تو کیسے بن گئے. تو صحابہ اسلام سے پہلے جہالت کی انتہا میں تھے. بعض صفات والے, خوبی والے بھی تھے, لیکن عمومی حال یہ تھا کہ آپس میں بحث و مباحثہ ہو جاتا. ایک آدمی کہتا کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے, کوئی کہتا کہ لڑکی ہے. آخر اس عورت کو زندہ چیر دیا جاتا دیکھنے کے لیے, شرط پورا کرنے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا, اور غلام کا زمانہ تھا, باندیوں کا زمانہ تھا. غلام اور باندیوں کی تو اور بھی حیثیت گری ہوئی تھی. یہ غلام یا باندی کو تھام پر کسی درخت پر باندھ دیا جاتا. اب یہاں شرطیں لگتی تھی, اگر میرا تیر دائیں آنکھ میں لگے گا تو مجھے تو اتنا دے گا, نہیں لگے گا تو اتنا میں دوں گا. اب تیر لگتا, اس کی حالت کیا ہوگی, کس قدر تڑپے گا. یہاں شرطیں پورا کرنے پر شراب کی مجلسیں ہوتی تھی, اور اسی طرح جو شرطیں ہوتی تھی وہ دیا جاتا تھا. عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. قرآن میں کئی جگہ اللہ بھائی اس کا تذکرہ کرتا ہے. معلوم ہوتا لڑکی پیدا ہوئی تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا, لوگوں کے سامنے آنے کو برداشت نہیں کرتا تھا. بعض لوگ تو زندہ دفن کر دیتے تھے. خود ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا. بچی تھوڑی بولنے کی عمر میں پہنچ گئی تھی, اس کے باوجود خود انہوں نے دفن کیا تھا. اور کعبۃ اللہ کے اندر 300 سے زائد 360 پتھریں, مورتیاں رکھی ہوئی تھی. اللہ کو مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, ماننے کے باوجود شرک کرتے تھے. کہتے کہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں, یہ اللہ کے فرشتوں کی شکلیں ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے ان کو راضی کرنا ہے, یہ دنیا میں ہماری حاجتیں پوری کرنے والی ہیں. ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ کون ہے, خدا کے بارے میں کیا ہے. کہا زمین میں اتنے خدا ہیں, بڑا خدا اللہ آسمان میں. اسلام سے پہلے کی ان کی یہ حالت تھی. اللہ خود اس کو بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلی آئی. اور کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, حج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا. جہالت کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. اگر کوئی کہتا ننگا کیوں کرتے, کہتے جس کپڑے کے ساتھ ہم نے گناہ کیا اس کپڑے کے ساتھ اللہ کا گھر کا طواف کیسے ہم کریں گے. اس قدر انتہا پر تھے. چاہے مکے والے ہو یا مدینہ کے اندر مشہور 2 قبیلہ کافروں کا تھا, اوس اور خزرج, اور یہودیوں کا بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع. ان کے اندر بھی بہت بے دینی تھی, کیونکہ ان علاقے میں نبی کا عروج نہیں ہوا تھا. اور مکے میں تو ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, بس ذمہ داری کی وجہ سے آئے چلے جاتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکے میں تھے, اللہ نے نبی بھی بنایا, اور یہ زمانہ بہت پہلے کا تھا, تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا تھا. سالوں میں کتنی تبدیلی آ جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ کے نبی نے اخلاق کردار کو امت کے سامنے پیش کیا. وہی صحابہ جو جہالت کی انتہا میں تھے, اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا الصحابی فی الامتی کالملح فی الطعام, میرے امت کے صحابہ کھانے میں نمک کی طرح, لا یصلح الطعام الا بالملح, کھانے میں مزہ نہیں آئے گا مگر نمک کے ذریعے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی, اللہ سے اتق اللہ کا معنی ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. تو صحابہ کی خوبیاں بیان کی. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم ہیں, صحابہ معصوم ہیں, یعنی صحابہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کو محفوظ کر لیا تھا,
گناہوں سے بچا لیا تھا۔ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل۔ صحابہ سے جو گناہ ہوئے اس کے بارے میں اہل السنہ والجماعت علماء دیوبند کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے جو بڑے بڑے گناہ ہوئے نہیں، اللہ نے خود کروایا تاکہ اس کے مطابق شان نزول پر آیتیں فٹ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی اس گناہ پر سزا کیا ہے، مرتب ہو جائے۔ اسی لیے جس کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی، انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ نے ان کے توبہ پر آیتیں بھی اتار دی۔ اللہ کے نبی نے ان کے توبہ پر خوشخبریاں سنا دی کہ ایسی توبہ کیے ہیں، اگر پورے مدینے والے میں تقسیم کریں تو اللہ ان کی توبہ کی وجہ سے پورے مدینے والے کی مغفرت کر دے گا۔ اگر غلط بدکاری ہو گئی تو وہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی انسنی کرنا چاہتے تھے، ان کے سامنے آخرت کا خوف تھا، آخرت کا ڈر تھا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ کیفیت صحابہ کو مل چکا تھا، ہر وقت ان کے سامنے استحضار تھا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑنا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی خوف ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک شیخ کے پاس ایک مرید نے، ایک آدمی نے آ کر کہا میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بچنے نہیں ہوتا ہے۔ کہا اچھا دیکھو فلاں جگہ فلاں آدمی ہیں، ان کے پاس جا کر یہ چیز دے کر آ جائے۔ گلاس بھر کر اس میں پانی یا دودھ دیا، کہا کہ جا کر دے کر آ جاؤ۔ انہوں نے آ کر کہا تھا کہ بد نظری مجھے ہو جاتی ہے، اس بازار میں جاتا ہوں بے حیائی ہو جاتی ہے۔ کہا اسی بازار میں فلاں آدمی ہے، وہاں دو۔ پیچھے ایک خادم کو لگا دیا، اگر اس گلاس سے یہ قطرہ پانی یا دودھ گرے تو وہیں ان کو مارنا۔ چنانچہ وہ جا رہے ہیں، پیچھے خادم ہے، اسی سڑک پر اسی راستے پر جہاں کے بارے میں شکایت کی کہ مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، بچنے نہیں ہوتا ہے۔ جا کر واپس آئے، آنے کے بعد پوچھا آج کتنا گناہ ہوا، کتنا بد نظری ہوئی، بے حیائی ہوئی۔ کہا کہاں میں ادھر ادھر دیکھتا، میرا نظر تو اسی گلاس پر زمین پر تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا قطرہ یا دودھ گر جائے، مجھے مار لگے گی، شرمندگی ہوگی۔ تو دنیا کی شرمندگی کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خیال ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، ہرگز آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ اس خیال کی کمی کی وجہ سے ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں تقویٰ دے، آخرت کا ڈر دے، آخرت کی فکر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق سے کیا مراد ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو نہ بھولیں، شکر ادا کریں، نہ شکری نہ کریں۔ حق تقاتہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی نے یہ 3 باتیں فرمائی ہیں۔ تو صحابہ کے اندر یہ چیزیں اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی۔ تو جو صحابی آپس میں اس قدر معمولی بات پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، پھر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا، یقین اتنا مضبوط ہوا، آخرت کے بارے میں اتنا استحضار آیا۔ یہی صحابی بھوکے سونے کو برداشت کرتے تھے، لیکن اپنا بھائی بھوکا رہے برداشت نہیں کرتے۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی کے سامنے ایک سائل آئے، ایک صحابی آئے، مہمان مسافر تھے، آ کر کہا کہ مجھے کھانے کا انتظام کر دے، بھوکے پیاسے تھے۔ اللہ کے نبی پہلے اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں معلوم کیا، وہاں کھانے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے مجمع سے پوچھا کوئی ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ طلحہ یا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ ان کو لے کر گھر آئے، بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہم فضائل اعمال میں بہت سنے ہیں کہ بس روٹی ہے تھوڑا سا، وہ بھی بچوں کے لیے۔ کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو، ان مہمان کو ہم کھلا دیں گے، اور تھوڑا کھانا ہے۔ عرب کے مہمان میزبان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ کہا تم چراغ روشن کرنے کے بہانے میں چراغ کو بجھا دینا۔ اس زمانے میں دیا، سلائی، ٹارچ یہ وغیرہ نہیں تھا، مستقل آگ کو حفاظت سے رکھتے تھے، آگ جلانا ایک مستقل مسئلہ تھا۔ جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے،
آگ بجھا دی گئی، رات میں ہو رہا ہے، چراغ بھی بجھا دیا گیا، گل کر دیا گیا ہے، مہمان سمجھ رہے ہیں میزبان بھی کھا رہا ہے، جو تھوڑا تھا مہمان کے سامنے رکھ دیا، مہمان کھا لیے۔ صبح اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے، اللہ کے نبی اس صحابی کی تعریف کی، میزبان کی، واہ واہ تم نے کیا مہمان نوازی کی۔ یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں، مہمان کو بھی معلوم نہیں ہے، بس میاں بیوی کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ جس کے لیے کیے ہو اس نے بتا دیا۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے پیاسے رہ کر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے۔ یہی وہ صحابہ تھے ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے جہالت کی انتہا میں تھے، جب نبی کی صحبت ملی، قرآن ملا، ان کی زندگی بدل گئی۔ اسی طرح فضائل اعمال میں ہم سنے ہیں کہ یہ ایک سری کسی صحابی کے گھر میں بکری کٹی، گوشت وغیرہ بھی تقسیم کیے ہوں گے، ایک سری بازو کی غریب گھر میں دے دیا، انہوں نے ان کے گھر 6-7 گھر لوٹتے پھرتے پھر انہی کے گھر میں آ گیا۔ وہ سمجھے وہ زیادہ مستحق ہوں گے، ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے، ان کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ وہ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، آزمائشیں تھی، امتحان کا دور تھا، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں فلاں جنگ میں ایک صاحب اپنے رشتہ دار کی تلاش میں گیا، وہ زخمی حالت میں تھے، پانی ماں پوچھا، اشارہ کیا پانی پلاؤ، آئین پلانے کے لیے گیا، بازو سے کراہنے کی آواز آئی، انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس گئے، انہوں نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، جب وہاں گئے وہ انتقال ہو گئے، ان کے پاس آئے یہ بھی انتقال ہو گئے، ان کے پاس آئے یہ بھی انتقال ہو گئے۔ جان دے دی، سکر جنگ کے حالت میں، میدان جنگ میں ہیں، پیاسے ہیں، کیسی پیاس ہوگی، زخمی ہیں، لیکن اپنے بھائی کی فکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی صحبت سے ان لوگوں کے اندر عجیب تبدیلی آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلاتا ہے۔ اب یہ جھگڑے وغیرہ جو ہو رہے ہیں اس کا آسان حل کیا ہے؟ اب لوگوں کو کس بات پر جوڑا جائے؟ جوڑنے کے کئی طریقے ہیں، کسی خاندانی نسبت سے جوڑا جائے، یا کسی رنگ روپ کے اعتبار سے جوڑا جائے، جیسے امریکہ وغیرہ میں جھگڑا ہوتا ہے، گوروں کا کالوں کا جھگڑا ہوتا ہے، یا کسی ملک کے اعتبار سے جوڑا جائے، یعنی ہندوستان والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، عرب والے، عجم والے۔ لیکن یہ سب اتفاق کی چیز نہیں ہے، اس پر کوئی جڑ نہیں سکتا، اس میں اختلاف اور بھی بڑھے گا۔ جوڑنے کے لیے، سب جمنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے، اسے اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا حبلن کا معنی رسی کے، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک رسی کی ابتدا تو دنیا کے اندر ہے، انتہا اللہ کے پاس آسمان میں ہے۔ تو اللہ کی رسی یعنی قرآن ہے، اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے دیا ہے۔ اللہ سے اس کا تعلق پیدا ہونے کے لیے سب سے بہترین عمل قرآن ہے۔ قرآن کی زندگی، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، زندگی میں لانا۔ بعض نے کہا حبل کا ترجمہ عربی کے اندر معاہدہ سے بھی کیا جاتا ہے، عہد و معاہدہ، لا الہ کے ذریعے جو معاہدہ ہم کیے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی شریعت، اس کے احکام پر، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر مکمل آ جانا، یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ خیر مشہور تفسیر کیا ہے؟ قرآن پاک حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحابہ کے اندر جو اتفاق تھا، جو اس قدر تبدیلی آئی، اس کی خاص وجہ اللہ کی رسی ہے، یعنی قرآن ہے۔ قرآن ہی کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اس رسی کو تھامیں گے تو اللہ تعالی ہدایت عطا کرے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ ڈالو، تفریق نہ ڈالو۔ دیکھو اختلاف کئی طرح سے ہوتا ہے، ایک ایمان کفر کا اختلاف ہوتا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھا جائیں، دنیا میں دو ہی فرقے، پوری دنیا کے اندر فرقوں کو تقسیم کریں، ایک ایمان والے، ایک کافر، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو نہیں ماننے والے۔ ماننے والے ایمان والے ہیں، نہ ماننے والے کافر ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرقے نہیں۔
اللہ کو ماننے والا کون ہوگا؟ اللہ کی کتاب کو مانے گا. اللہ کی کتاب کو ماننے والا اللہ کے نبی کو مانے گا. اللہ کے نبی کی زندگی میں ساتھ دینے والے صحابہ کی زندگی کو اختیار کرے گا. اس کی زندگی اس کے مطابق ہوگی. تو یہ اختلاف ہوتا ہے قرآن کو چھوڑنے والے کا. ایمان والے ہیں، اہل قرآن نام رکھ کر قرآن کے خلاف زندگی گزارتے ہیں. ہم ان سے اختلاف رکھیں گے، اختلاف رکھنا ہے، چونکہ نام سے مسلمان نہیں ہوں گے. قرآن کا نام لے کر قرآن کا انکار کرنے والے، قرآن کا بہانہ لے کر حدیث کا انکار کرنے والے، جیسے اہل قرآن ہیں، جیسے قادیانی ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی مردود کہ اللہ کے نبی کے بعد اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا. کہا کہ میں فلاں فی النبی کی محبت میں فدا ہو گیا تو مجھے دیا گیا، میں ذلی نبی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. اللہ کے نبی خاتم النبی ہیں، خاتم الرسول ہیں. اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. کوئی دعویٰ کرے گا وہ اسلام سے نکل گیا، وہ کافر ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں آئے گا. اگرچہ نام مسلمان کا ہے، کام مسلمانوں کا کرتا ہے، نماز پڑھتا نظر آتا ہے، مسجد کو آتا ہوا نظر آتا ہے. قادیانی کی مسجد کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت بڑا لکھا ہوگا، حالانکہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. نعوذ باللہ ان کا عقیدہ ہے محمد سے مراد یا مرزا غلام احمد قادیانی، محمد دوسری شکل میں آئے ہیں. اس طرح کا غلط عقیدہ ہے. اسی طرح رشاد خلیفہ کا فتنہ ہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر شکیل بن حنیف ایک مردود ہے اورنگ آباد میں، اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے. ان لوگوں سے ہمارا اختلاف رہے گا، اختلاف رکھنا بھی چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے، ورنہ قرآن ہی سے نکل جائیں گے. قرآن کو ماننا ہی نہیں ہوگا. قرآن کو تھامنا اور مضبوطی سے جمنا، اختلاف نہ کرنے سے مراد آپسی اختلاف ہے. ایک اختلاف ہر ایک سے چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں. خود صحابہ کے درمیان اختلاف تھا قرآن کی آیت کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، کیونکہ ایک وقت میں پوری آیتیں نہیں اتری تھی. صحابہ ایمان کے بعد پورے دنیا کے اندر پھیل گئے. جس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اس طرح کا عمل انہوں نے کیا، کیونکہ اسی حالت میں انہوں نے دیکھا تھا. اس کے بعد ناسخ منسوخ والی آیتیں منسوخ کی اتری، وہ ان کو اطلاع نہیں ہوئی. بعد کے لوگ بعض کو معلوم ہوا. تو دنیا کے اندر جو اختلاف علم کے اندر ہوتا ہے، علمی اختلاف ہوتا ہے، جیسے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی. اگر ہم دیکھیں چاروں قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اب حدیث کی فہم میں، سمجھنے میں اب ان کا ایک سمجھ ہے، وہ بھی دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بھی ہیں، تو یہ اختلاف کا سبب نہ بنے. اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کی گنجائش ہے. اس اختلاف کی وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں کریں گے، کسی کو اسلام سے خارج نہیں کریں گے. ہاں جو عقیدے کے اعتبار سے اسلام سے نکل گیا، بنیادی عقیدوں کا انکار کر دیا، قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا، حدیث صحیحہ متواترہ کا انکار کر دیا، یا صحابہ کا اجماع کو قبول نہیں کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں امت کو بتائیں گے، اس کے فتنے کو بتائیں گے تاکہ امت اس فتنے میں نہ پڑے. اب آپسی چھوٹے موٹے اختلاف جو ہوتے ہیں علماء کے درمیان میں، اسی طرح ائمہ اکابرین کے درمیان میں، یہ تو کبھی رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ اس اختلاف کی وجہ سے بہت سے خیر کے وجود میں آنے کا سبب بن جاتا ہے. تو وہ اس طرح کے اختلاف کو جو عقیدے کے اعتبار سے نہ ہو، اس کو تفریق سب ڈال کر آپس میں اختلاف کو بڑھانا، یہ بہت غلط بات ہے. تو معلوم ہوا کہ اتحاد، اتفاق کی بڑی اہمیت ہے. اختلاف ایک تو بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، کبھی ماں بچے میں ہو جاتا ہے، بیوی کے درمیان ہوتا ہے، کبھی پڑوسیوں میں، رشتہ دار میں ہوتا ہے. ہر طرح کی اختلاف کو چھوڑنا، اس کے لیے آگے بڑھ کر آدمی معاف کر دیتا ہے. معاف کرنے کی عادت ڈالیں تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے آخرت میں معاف کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں پسندیدہ ہیں، 3 چیزیں ناپسندیدہ ہیں. پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے پہلے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی پکڑو، اختلاف نہ کرو، اختلاف نہ کرو. تیسری چیز فرمایا اپنے بڑوں کی اقتداء کرو، جیسے امیر المومنین ہوتا ہے یا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، بڑے ہوتا ہے، اپنے بڑوں کی بات کو مانو. پھر فرمایا 3 چیز بہت ناپسندیدہ ہے، یہ کہ بے ضرورت بحث و مباحثہ کرنا.
نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بس خامخواہ تھوڑی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے اختلاف میں ڈالنا، امت کو پریشانی میں ڈالنا کہ بحث و مباحثہ نہ کرو، اور فرمایا بغیر ضرورت کے سوال نہ کرو۔ ضرورت ہے تو سوال کر سکتے ہیں، سوال کے اندر ذلت ہے، بغیر سخت مجبوری کے سوال نہ کرو، سوال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جو فرما رہے ہیں کیونکہ امت اس باتوں پر آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ کر ایمان پر جم جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں تفریق نہ ڈالو، اختلاف نہ ڈالو۔ اب آگے صحابہ سے مخاطب ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ نے تم پر کیسی نعمت کی، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ابھی جو شروع میں بتایا گیا اسلام سے پہلے کیسے آپس میں جنگیں ہوتی تھی، قتال ہوتا تھا، آپس میں نفرتیں بھری ہوئی تھی، دین نہ ہوگا یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ کیسے محبت ڈال دی؟ صحابہ مکہ سے مدینہ آئے، مدینے والوں نے کیسی نصرت کی، گھر میں جگہ دیا، کھیتی میں جگہ دیا، اپنا بھائی سے زیادہ ان کو ترجیح دینے لگے۔ بعض موقع پر ایسا ڈر لگا، ایسا صحابہ کے عمل سے لگا کہ وراثت میں بھی، انصار کی وراثت میں مہاجر کو بھی حصہ دیا جائے۔ اللہ آیتیں اتار کر کہا نہیں، وراثت میں حصہ تو نسبی لوگوں کو ملے گا، خاندان نسل والوں کو ملے گا۔ یہ جو بھائی چارگی وقتی طور پر بنایا گیا، صحابہ نے ویسی مثال دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے تم شفا حفرت من النار، آگ کے گھڑے کے کنارے تھے۔ دیکھیں شفا کا معنی کنارہ، شفا کا معنی صحت یابی، شفا کہیں گے تو معنی ہی بدل جائے گا، شفا کا معنی کنارہ۔ اللہ کہتا ہے آگ کے گھڑے کے کنارے تھے، یعنی ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، جاہلیت تھی، بت پرستی تھا، آپس کے لڑائی جھگڑے بے حیا تھی۔ اللہ نے رحم کر کے تم کو اس سے بچایا اور تمہیں صحابی کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو راہبری کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تو تقوی کے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، آخرت کی فکریں ہمارے اندر آنا۔ اللہ کا ڈر اگر آ جائیں تو آدمی کی زندگی بدل جائے گی، زندگی سنور جائے گی۔ جب زندگی بدل جائے گی، سنور جائے گی تو ایمان والی زندگی ہوگی، موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ اس کے لیے آسان نسخہ زندگی بدلنے کے لیے قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی دعوت کو عام کرنا، قرآن کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا۔ قرآن کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے مختصر کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا۔ صحابہ اپنی زندگی کو قرآن کی زندگی والی زندگی یعنی اللہ کے نبی کی زندگی پر فٹ کر لیے تھے، اسی آئیڈیل پر، اسی سانچے پر اپنے آپ کو ڈال لیے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا صحابہ کی زندگی الگ، نبی کی زندگی الگ نہیں ہے، نبی کی زندگی صحابہ کی زندگی میں آ گئی تھی۔ یہ ایک ایک سنت کو جانتے تھے، تلاش کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ بعض صحابہ اس میں امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ کبھی سفر ہوتا جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں گئے تھے، حج کا سفر پر۔ اللہ کے نبی کے بعد جب سفر میں گئے تو اس جگہ پر بھی اترا جہاں پر اللہ کے نبی کسی ضرورت کے لیے اترے تھے، استنجا کے لیے، کسی ضرورت کے لیے۔ ان کو وہاں ضرورت نہیں تھی، کہا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ آیا تھا، اللہ کے نبی فلاں جگہ پر اترے تھے اس لیے میں یہاں اتر رہا ہوں۔ اس طرح اللہ کے نبی کی زندگی کو صحابہ نے اپنی زندگی میں لا لیا، اسی زندگی کو تابعین نے، تبع تابعین نے، اس طرح پورے عالم میں سنت سینہ با سینہ پھیلا۔ کتابی طریقہ وغیرہ تو بہت بعد میں آیا ہے، صحابہ کو دیکھ کر لوگ زندگی کو دین میں لاتے تھے۔ صحابہ اس قدر زندگی میں دین لائے، کہتے تھے کہ کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، ہم نبی کی زندگی کے مطابق قرآن کے موافق ہیں، تمہاری کامیابی ہماری زندگی کے اندر ہے۔
ہمارے اندر وہ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ہماری زندگی بھی اس طرح نہیں ہے۔ اب بھی ہمیں کامیابی ہے، ہمیں سرخ روحی ملنا ہے، کامیابی ملنا ہے، قرآن کو تھامنا ہے، قرآن کی زندگی کو اپنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تقوی عطا فرمائے، قرآنی زندگی عطا فرمائے، آپس میں اختلافات سے ہمیں بچائے، اتحاد اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرو یعنی تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، واعتصموا، مضبوط پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعا، یہ ایک ساتھ، ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، وذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمت تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں دشمن تھے یعنی اسلام سے پہلے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ہو گئے اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی، وکنتم، تم تھے، علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گھڑے کے کنارے، فانقذکم منہا، اللہ نے تم کو اس سے بچایا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالی تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہدایت تامہ عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من المہتدین، اللہم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم آتنا تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله۔